پہلا سوال تو یہ آپ کے علم میں ہے، وائرس کی جو تباہ کاریاں ہیں اس ضمن میں بعض ڈاکٹرز نے پوچھے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کریمیشن یعنی سپرد نار کر دینے کا تصور ہے، ہم جانتے ہیں کہ مذہب میں تو ایسی چیز نہیں ہے، ہمارے یہاں تجہیز و تکفین باقاعدہ ایک سنت ہے، لیکن وائرس پیدا ہو جائے کسی میں تو بسا اوقات یہ صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ تجہیز و تکفین نہ کی جائے اور اس کو سپرد نار کر دیا جائے. مذہب میں کوئی ایسی گنجائش ہے؟ میں اصولی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کیونکہ یہ سارے سوالات جو ہیں یہ ایک ذہنی پس منظر ہے جس سے پیدا ہو رہے ہیں. ہمارے دین میں نے بہت دفعہ یہ توجہ دلائی ہے کہ دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ممنوعات کو بیان کر دیا ہے، جن کو ہم کہتے ہیں حرمتیں اللہ تعالیٰ کی. جیسے قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ 5 چیزوں کو حرام کر دیا ہے. فواحش کو حرام کر دیا ہے، شرک کو حرام کر دیا ہے، حق تلفی کو حرام کر دیا ہے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو حرام کر دیا ہے، بدعت کو حرام کر دیا ہے. یہ حرام ہے. ان میں سے کسی حرام کا ارتکاب یا کھانے پینے کی چیزوں میں جو حرمتیں قائم ہیں ان میں کسی حرام کا ارتکاب اگر کرنا ہو تو اصول بیان کیا ہے کہ جان پر بنانی چاہیے، اور جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ الا من استر، یعنی آدمی اس حد تک مجبور ہو گیا کہ اس کے لیے بصد رمق اب استعمال کرنا جان بچانے کے لیے ضروری ہے. اس پر بھی شرط لگا دی ہے کہ غیر باغن ولا عاد، چاہنے والا بھی نہیں ہونا چاہیے، حدود سے آگے بڑھنے والا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہے حرمتوں کے بارے میں. اس کے بعد دوسری چیز میں آئیے. دوسری چیز ہے اللہ کی عبادات اور اللہ کے سکھائے ہوئے آداب. عبادات آپ جانتے ہیں کہ نماز روزہ یہ چیزیں ہیں. اس میں استثناء کی بنیاد استرار نہیں ہے، اس میں استثناء کی بنیاد عسر ہے. یعنی کسی عبادت کو ادا کرنے میں غیر معمولی مشقت ہو گئی. جیسے کہ روزے کے بارے میں یہ کہا کہ تم مریض یا مسافر ہو تو رخصت ہو جائے گی، ان کو بعد کے دنوں میں پورے کر لینا. ظاہر ہے کہ وہ ایک مثال دے دی ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ استثناء کا باعث بنتی ہے. آگے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادات میں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی کے ساتھ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ تمہیں کسی تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا. اس وجہ سے عبادات میں اصول کیا ہے کہ مشقت غیر معمولی ہو جائے تو متبادل صورتیں اختیار کرتے جاؤ. متبادل صورتوں کی مثالیں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. یعنی آپ کسی موقع پر دیکھتے ہیں پانی نہیں ہے، اور آپ دیکھیں صرف یہ نہیں کہا پانی نہیں ہے، مریض ہے، پانی کو استعمال کرنا موضوع نہیں ہے، مسافر ہے، پانی تو ہے پاس لیکن تھڑ جائے گا، کم پڑ جائے گا، آپ اسے پینے کے لیے سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں. تینوں چیزوں کو بیان کر کے یہ کہا ہے کہ تیمم کر لو. اب آپ دیکھیے کہ تیمم میں آپ کسی اس کو دھو نہیں رہے ہیں، بس ایک اشارہ کر دیا، ایک شبی صورت قائم رکھی تاکہ اس کی یاد قائم رہے. ایسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کی اجازت دے دی، اسی پر قیاس کرتے ہوئے. نماز میں آپ دیکھیے کہ نماز آپ جمع کر لیں، آپ قصر کر لیں اس طرح کی صورتحال میں. اور پھر آپ دیکھیں کہ خود رسالت مآب کی موجودگی میں نماز پڑھنے کی ایک دوسری حیت بتا دی، جس میں ایک ایک رکعت پڑھ کے لوگ پیچھے سے ہٹتے چلے جائیں. اچھا یہ صورت بھی نہیں ہے اگر، تو بقرہ میں یہ بتا دیا کہ پھر رجالن و رکبانہ، یعنی اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ کھڑا ہونا ممکن نہیں، جماعت کرانا ممکن نہیں ہے، تو پھر تم پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو، پھر تم سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لو. تو اس سے یہ بتایا کہ عبادات کے معاملے میں استثناء کا اصول عسر ہے، غیر معمولی مشقت کا پیدا ہو جانا. اس وقت جو مسئلہ زیر بحث ہے اس میں عسر کا سوال نہیں ہے، زندگی خطرے میں پڑ رہی ہے. یعنی صورتحال اضطرار کی آ گئی ہے. عبادات میں تو آپ مشقت کی بنیاد پر متبادل صورت میں جانے کا حق رکھتے ہیں، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. اسی کا دوسرا پہلو ہے آداب. آداب میں نے اس کے لیے رسوم و آداب ہی کا لفظ اختیار کیا ہے کہ بھئی ہم اپنے مردوں کو ایک خاص طریقے سے دفن کرتے ہیں، ان کی تجہیز کرتے ہیں، ان کی تدفین کرتے ہیں. عام حالات میں اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے پیغمبر نے کیا ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام نے کیا، مسلمانوں کی روایت رہی ہے. عام حالات میں ایسے ہی ہوگا، لیکن یہ آداب ہی ہیں جہاں ان پر عمل کرنے میں استبعاد پیدا ہو جائے، مشکل پیدا ہو جائے، ایسی مشکل پیدا ہو جائے جیسی کہ آپ اس وقت مثال دے رہے ہیں، تو یہ آداب اٹھ جائیں گے. اس کی خود رسول اللہ کے زمانے میں مثال موجود ہے، اور میں نے اپنی کتاب میں میزان میں اس کا ذکر کر دیا ہے کہ احد کے بعد چونکہ بہت لوگ شہید ہو گئے تھے، ان کو اٹھانا، ان کو لے جانا، ان کو نہلانا،
ان کو تجہیز تکفین کرنا ممکن نہیں تھا، اسی طرح دفن کر دیے گئے. یعنی یہ ہوا. اس سے غلط لوگوں نے استدلال کر لیا کہ یہ شہداء کے بارے میں کوئی قاعدہ ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر باقی موقعوں پر بھی یہی کیا جاتا، تو ایسا نہیں ہوا. تو اس سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جہاں تک اللہ کی حرمتوں کا تعلق ہے ان میں استثناء استرار کی بنیاد پر ہوگا، یعنی جان پر بنائی. عبادات میں اور آداب میں مشکل پیدا ہو گئی، مشقت پیدا ہو گئی. البتہ اس کا فیصلہ فوراً نہیں کر لینا چاہیے، اچھی طرح غور کرنا چاہیے. واقعی مشقت ہے، واقعی ناقابل تحمل ہے، واقعی یہ چیز لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بن جائے گی. اگر آپ کا اس پر اطمینان ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد دوسرے راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں. یہ اللہ کے دین کو معطل کرنا نہیں ہے، اللہ کے اپنے ہوئے سکھائے ہوئے طریقے کی پیروی کرنا ہے. ایسی باتیں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں چوروں کے ہاتھ کاٹنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو بیچارے بھوکے تھے، قحط پڑا ہوا تھا اس میں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ خود دین کا حکم یہی ہے کہ آپ نے جب کسی کو سزا دینی ہے تو آپ اس کے احوال دیکھیں گے پہلے. تو اسی طرح آپ جب دین کے آداب کی پیروی کرنے کے لیے کہیں گے تو احوال دیکھیں گے. اسی طرح کی صورتحال مسیحیوں نے پیدا کی. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو آپ اس کا ختنہ کریں. ہمارے ہاں جو تطہیر کے آداب ہیں وہ بتائے گئے. اب یہ لوگ جب فلسطین سے نکلے اور انہوں نے رومیوں کے ہاں جا کر دعوت دینا شروع کی تو لوگوں کے ختنے کروانے شروع کر دیے. تو اب بڑی عمر میں وہ چیز متعلق نہیں ہوتی. اسی طرح کی صورتحال ہمارے ہاں بعض لوگ پیدا کر دیتے ہیں کہ اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جہاں دوسری چیزیں دیکھ رہے ہیں دین بھی دیکھیں. یعنی یہ دیکھیں کہ کہیں شرک اور توحید کو تو آپ ایک چھت کے نیچے جمع نہیں کر رہے. یہ ہر آدمی مانے گا. سوال یہ ہے کہ کیا میں یہ گوارا کر لوں گا کہ ایک ڈاکہ ڈالنے والا جو ہے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ دوں. تو جس طرح یہ چیزیں قابل نفرت ہیں دینی لحاظ سے، شرک اور توحید کا معاملہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. لیکن ایک عورت کی کسی مرد سے شادی ہوئی ہے، وہ ایمان قبول کر لیتی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ فوری طور پر نکاح ختم کیا جائے. تو اصل میں ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. وہ دعوت دے، پیغام پہنچائے اور اسی جگہ پہ رہ کے اپنی بات بیان کرتی رہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم ہے کہ ایسا نہیں کیا، اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ منکرین کے معاملے میں عذاب کا فیصلہ نہیں ہو گیا. جب وہ فیصلہ ہوا تو پھر یہ کہا کہ اب نکاح بھی توڑ دیا جائے. تو یہ طریقہ ہے جو دین میں ہمیں بتایا گیا ہے. تو آپ کے تمام سوالوں کا جامع جواب یہ ہے کہ عبادات میں ان کا مقام قائم رکھتے ہوئے متبادل صورتوں کی طرف جانا چاہیے. آداب کا آخری، یہ آداب ہیں سب کے سب، آداب کا آخری درجے میں لحاظ رکھنا چاہیے. لیکن یہ اس وقت اٹھ جاتے ہیں جب لوگوں کے لیے کوئی خطرہ بن جائے، جب یہ بہت زیادہ مشقت کا باعث بن جائے، جب ان پر عمل کرنا ممکن نہ رہے. اچھا، اسی ضمن میں ہم سب ایک اصول بیان کیا جاتا ہے جس کی روشنی میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں مذہبی لوگ چیزوں کے اوپر آرا بھی دے رہے ہیں کہ دین جو ہے وہ جان سے زیادہ عزیز ہے. ہمیں قرآن مجید کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مذہب کو رکھتا ہے پھر انسانی جان کو رکھتا ہے. تو یہ دین جان سے عزیز ہوتا ہے، اس تصور پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ابھی تو میں نے آپ کے سوالوں کے جواب میں کہا کہ مشقت سے بھی عزیز نہیں ہے. یعنی کچھ ذرا مشقت زیادہ ہو گئی، سفر میں چلے گئے، ورنہ تو یہی کہنا چاہیے تھا نا کہ بھئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، سفر ہے، مرض ہے، رکھو روزہ، اس لیے کہ دین اس سے زیادہ ہے. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے دین، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے. صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جان و مال جنت کے عوض خرید لیے. ہمیں بھی یہی بتایا گیا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ بتائے گا نا کہ اس وقت مجھے تمہاری جان چاہیے. جب اللہ بتائے گا کہ اب مجھے جان چاہیے تو پھر جان دین سے عزیز نہیں ہونی چاہیے. تو صحیح بات یہ ہے. یہ اپنے طور پر آپ طے کر لیں کہ اب ہم مسجد پر تالا نہیں لگائیں گے، حرم کو بند نہیں کریں گے، کیونکہ دین کو جان سے زیادہ عزیز کہا گیا ہے. تو یہ میرے نزدیک کسی اچھی فقاہت کا مظاہرہ نہیں ہے. یعنی جب اللہ کہے کہ اب مجھے تمہاری جان چاہیے تو پھر ظاہر ہے کہ جان، مال، کوئی چیز بھی دین سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ چاہے گا تو تب ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے، جب مطالبہ کریں گے، جب کہیں گے، اس وقت تک ایک بندہ مومن کا یہی کام ہے. یہی مطلب ہے اس روایت کا جس میں حضور نے پوچھا ہے حضرت عمر سے کہ کیا میں تمہیں
تمہارے والدین تمہاری اپنی جان ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوں یا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میری طرف سے ان چیزوں کا مطالبہ ہوگا اس وقت کیا کرو گے؟ تو اللہ کی طرف سے جب مطالبہ آ گیا تو آپ کو معلوم ہے کہ میدان بدر میں صحابہ کرام نے پھر نہ اپنے عزیزوں کا لحاظ کیا، نہ اپنے بچوں کا لحاظ کیا، خود سیدنا ابو بکر صدیق اپنے بیٹے کے مقابل میں آ گئے۔ تو وہاں پر آپ ہر چیز قربان کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے مطالبہ کیا ہے۔ اسی طرح تبوک کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا، لیکن اس کو وہاں سے اٹھائیں اور اٹھا کر یہ کہیں تو عبادات کے معاملے میں یا اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، اجتماعی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی۔ البتہ یہ بالکل درست ہے کہ ایسا فیصلہ کرتے وقت بھی 10 مرتبہ سوچنا چاہیے، اور یہ بات بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اگر ایک چیز کو ہم اس کی مثالی صورت میں نہیں کر سکتے تو کسی متبادل صورت میں ضرور انجام دینا چاہیے۔ یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے تیمم میں، یہ دی گئی ہے مسح میں، کہ اس کی یاد باقی رہے، یہ احساس رہے کہ اللہ کا وہ حکم معمولی حکم نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھو، اس کی شبی صورت میں اس کو برقرار رکھو۔ تو یہ ہے اللہ کی تعلیم کا خلاصہ اس معاملے میں جو میں نے بیان کر دیا، یعنی حرمتوں میں استرار ہونا چاہیے حرمت کو ختم کرنے کے لیے، یا حرمت سے استثناء مانگنے کے لیے استرار ہونا چاہیے۔ عبادات میں مشقت عسر ہونا چاہیے، عبادات کے سب معاملے میں۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ عسر سے بہت آگے ہے۔ اس وقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر مسجد میں جا رہے ہیں یا آپ حرم میں جا رہے ہیں یا آپ عمرہ کرنے کے لیے اصرار کر رہے ہیں تو آپ دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ تو میں نے رات بھی یہ عرض کیا تھا کہ ایک طرح سے آپ کی طرف سے اصرار ہے کہ میں اس شخص کو مارنا چاہتا ہوں، تو اس لیے اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی حکم کی یا کسی قاعدے کی خلاف ورزی کی جائے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ دین جان سے عزیز ہے جب اللہ جان کا مطالبہ کرے۔ اچھا، ہم سب یہ بھی کہا گیا کہ حرم کے اندر چونکہ ہم دیکھتے ہیں بالعموم عبادت ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، اور آج کل وہ سنسان پڑا ہے، تو یہ بھی ایک صاحب علم کی طرف سے رائے دی گئی کہ کیوں نہ وہاں پر جو سیکیورٹی گارڈ مامور ہیں ان کو صفا مروہ کی صحیح پہ لگا دیا جائے تاکہ دنیا کو یہ پیغام جائے کہ وہاں عبادت ہو رہی ہے۔ یہ عبادت کی روح کے بالکل خلاف ہے یہ بات، یعنی لوگوں کو بطور ڈیوٹی کے یہ کہنا کہ جاؤ جا کے طواف کرو، یہ اس کی روح کے بالکل خلاف ہے۔ عبادت کے طریقے پر رہنی چاہیے۔ میرے خیال میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس کا بڑا اچھا بندوبست کیا گیا ہے، وہ یہ کہ تھوڑی تھوڑی تعداد میں جس میں خطرہ نہیں ہوتا لوگ فاصلے کو برقرار رکھ کے اب بھی طواف کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور خدا نہ کرے کہ وہ نوبت آ جائے کہ بالکل روکنا پڑے، لیکن اگر بالکل بھی روکنا پڑے اور انسانی جان کو بچانے کی ضرورت ہو تو یہ واجب ہے کہ ایسا کیا جائے۔ یعنی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ریاستوں اور حکومتوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کریں، اس کے لیے قانون بنائیں، اس کے لیے ضابطے بنائیں، اس کے لیے پابندیاں لگائیں۔ اس طرح کی چیزوں میں اس وقت احتجاج کیا کرتے ہیں کہ جب یہ معلوم ہو کہ یہ کام بدنیتی سے کیے جا رہے ہیں، دین کی کسی چیز کو روکنا مقصود ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایک افتاد آ گئی ہے، ایک بڑی آفت ہے، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اجتہادی غلطی بھی ہو جائے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں یہ بحث جاری ہے کہ اس وقت لاک ڈاؤن کر دیا جائے یا ابھی تاخیر کی جائے، اس میں دونوں طرف استدلال ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ریاست ہی فیصلہ کرے گی، نظم اجتماعی فیصلہ کرے گا، وہ فیصلہ ہو سکتا ہے غلط ہو۔ اگر پہلے دن یہ فیصلہ، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے دن ہی بہت سے ملک یہ فیصلہ کر لیتے تو یہ پھیلتا ہی نہ، یعنی تمام پروازوں پر پابندی لگا دے، لوگوں کو گھروں میں بٹھا دیا جاتا، کوئی 2 آدمی بھی داخل نہ ہوتے کہیں باہر سے تو یہ پھیلتا ہی نہ، کہا جاتا ہے نا اس معاملے میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو بعض موقعوں کے اوپر فیصلہ کرنے میں دقت ہوتی ہے، وہ ایک پہلو کو سامنے رکھتا ہے تو دوسرا پہلو نظر انداز ہو جاتا ہے، دوسرے کو سامنے رکھتا ہے تو پہلا نظر انداز ہو جاتا ہے، تو اس میں اجتہادی غلطی ہوگی۔ اگر ہمارے حکمران جہاں جہاں بھی ہیں، خواہ وہ غیر مسلم ملکوں میں یا مسلمانوں میں ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، وہ اگر کوئی غلط فیصلہ بھی کرتے ہیں اس موقع کے اوپر، پیروی انہی کی جائے گی۔ اس لیے کہ یہ انارکی نہیں ہے کہ میں اپنے طور پر ایک فیصلہ کروں، اپنے طور پر ہمیں کیا کرنا ہے، چونکہ اس وقت انسانی جان کو خطرہ ہے تو ہم میں سے کسی کو بے پرواہی نہیں کرنی چاہیے، دوسرے انسانوں سے وہ فاصلے برقرار رکھنے چاہیے، وہ تدبیریں لازماً کرنی چاہیے، نمازیں گھروں میں پڑھنی چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ نماز کے اس شعار کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی دور حاضر میں بہت صورتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایوان صدر میں صدر صاحب سے کہیے کہ وہ کھڑے ہو کے خطبہ دیں
تنہا نماز پڑھیں اور باقی پوری کی پوری قوم اپنے گھروں میں بیٹھ کے آن لائن ان کی اقتدا کر لے. یہ وہی اصول ہے کہ اگر کسی چیز کو اصولی صورت میں یا مثالی صورت میں ادا کرنا ممکن نہ ہو تو آپ اس کی متبادل شکل اختیار کر لیں. جی عام صاحب، آپ کی یہ رائے کل نشر ہوئی تو بعض لوگوں نے اس پہ یہ سوال پوچھا تھا کہ صحابہ کے دور میں ہمیں اس کی کیا مثال ملتی ہے کہ ایک شخص وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا اور باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں. صحابہ کے دور میں مجھے نہیں یاد کہ کرونا وائرس آ گیا تھا. ان کے زمانے میں جو چیزیں آئیں ان کے لحاظ سے انہوں نے فیصلے کیے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جب بارش اور کیچڑ میں لوگوں کے لیے آنا ممکن نہیں رہا تو حضور نے اپنے زمانے میں کہا کہ اذان میں یہ کہہ دو کہ صلوا رحالکم، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. تو جو ان کے ہاں صورتحال پیش آئی، سیدنا عمر کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ سفر میں تھے اور ظاہر ہے کہ وہ سفر بھی سرکاری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تھا، لیکن جب پتہ چلا کہ آگے طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو واپس آ گئے. اور اس موقع پر وہ لازوال جملہ کہا جب اعتراض کیا ایک جلیل القدر صحابی نے کہ عمر خدا کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، خدا کی تقدیر سے خدا کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں. ادھر بھی ایک تقدیر ہے، ادھر بھی ایک تقدیر ہے. اچھا، سوال یورپ سے ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں، انہوں نے پوچھا ہے اور غالباً یہ ان کے اپنے تجربات کی روشنی میں دو باتیں وہ پوچھتی ہیں. ایک تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں جو صورتحال ہے بہت زیادہ مریضوں کا لوڈ ہے اسپتالوں میں، تو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو کم عمر کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، ان پہ زیادہ توجہ دی جائے کیونکہ وسائل بھی محدود ہیں، افرادی قوت بھی کم ہے، اور وہ لوگ جن کے بارے میں یہ واضح ہے کہ وائرس سے لڑنا مشکل ہے، ان کے لیے امیونٹی ان کی کم ہو گئی ہے، تو کہتی ہیں کہ کیا کوئی ترجیح اس موقع پہ قائم کی جا سکتی ہے اس طرح کے معاملات میں؟ یہ وسائل اور حالات کے لحاظ سے ترجیح قائم کرتا ہے آدمی، بس خدا سے ڈرتے ہوئے ترجیح قائم کرنی چاہیے. اس میں بھی میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے اجتہادی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، لیکن ترجیح تو قائم کرنی پڑ جاتی ہے. اگر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہو کہ آگ جل رہی ہے، اس میں ایک بچہ بھی جا رہا ہے، ایک دوسرا آدمی بھی ہے، ایک ہی کو بچا سکتے ہیں، ترجیح تو قائم کریں گے نا. تو یہ تو قائم کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن یہ ترجیح بہت سوچ سمجھ کے قائم کرنی چاہیے، حالات کا ٹھیک جائزہ لے کے قائم کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس موقع پر میں ایک رائے قائم کر رہا ہوں، کوئی میری اپنے نفس کی خواہش کا اس میں دخل نہیں ہے. جو اللہ نے مجھے عقل دی ہے میں نے اس کو استعمال کیا، غلطی ہو سکتی ہے تو اللہ معاف فرمائے گا. اسی لیے غلط اجتہاد پر بھی اجر کی امید دلائی گئی ہے، کیونکہ انسان کو قدم قدم پر یہ سب کرنا پڑ جاتا ہے. یہ جو آپ نے ابھی پوچھا تھا دین اور جان کا جو تقابل ہے، تو ذرا لوگوں کو مثال سے یہ سمجھائیے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے ایک بچہ سامنے جلتے ہوئے چولہے میں ہاتھ ڈالنے لگا ہے، تو اس موقع کے اوپر میں اگر یہ استدلال کروں کہ جان سے زیادہ دین عزیز ہے، نماز مجھے جاری رکھنی چاہیے، تو آپ کیا رائے قائم کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس امتحان میں انسان کو نہیں ڈالا. نماز کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں، عمرے کے معاملے میں، حج کے معاملے میں یہی اصول قائم کیا ہے، اور آداب کے معاملے میں بھی کہ ان پر عمل کرو اور ان کی متبادل صورتوں میں چلے جاؤ. ایک اور مشکل صورتحال میں انہوں نے ایک اطلاقی سا سوال پوچھا ہے کہ بعض بوڑھے لوگ جو ہیں جو اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور بڑی سخت کیفیت میں ہیں، ان کی جانب سے اگر یہ مطالبہ کیا جائے کہ ہمیں سلو پوائزن دے کے رخصت کر دیا جائے تاکہ باقی لوگ اس سے محفوظ رہیں، تو کیا ڈاکٹرز کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں ایسے موقع؟ نہیں، یہ کسی ڈاکٹر کو حق نہیں ہے، کسی انسان کو مارنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے. بس ان کا کام یہ ہے کہ علاج کریں، ضروری تدابیر کریں. علاج میں ترجیح قائم کرنے کا بھی ان کو حق ہے، اس لیے کہ ان کی جو کچھ بھی صلاحیتیں، قوتیں اور ان کے جو اوقات ہیں وہ محدود ہیں. باقی معاملات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمانوں کے ہاں تدبیر بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا پروردگار ہر معاملے کو براہ راست دیکھ رہا ہے. وہ جب چاہے گا اس معاملے کو ختم کر دے گا، وہ نہ چاہتا تو یہ وائرس 2 قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں اس آزمائش سے، اس امتحان سے نکالے، اور انسانوں کے اوپر جو آفت آ گئی ہے اپنا خاص کرم کر پوری انسانیت کے لیے دعا کیجیے. یعنی یہ جو آدم کے بیٹے ہیں یہ سب ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے دعا کریں، ایک ایک ملک کے لیے دعا کریں، ایک ایک انسان کے لیے دعا کریں. پھر ہمارے تعلقات میں ظاہر ہے کہ دین کی بنیاد پر ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، قوم کی بنیاد پر ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. یہ سارے تعلقات بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں. مسلمان بھائی ہیں ہمارے، دوسرے انسان ہمارے بھائی ہیں، ان سب کے بارے میں دعا کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو بھی ٹھیک اس جگہ رکھنا چاہیے کہ نہ تو وہم میں آدمی مبتلا ہو جائے، ضروری احتیاطوں میں کوئی کوتاہی بھی نہ کرے،
اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھے، اس لیے کہ کوئی چیز اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی۔ یہ ایمان بھی رہنا چاہیے اور تدبیر کے معاملے میں اللہ کو آزمانے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے نزدیک بہت ہی خوبصورت تعبیر ہے اور میں اس کو 2-3 دن سے دہرا رہا ہوں، حضرت مسیح کی نسبت سے جو بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام اللہ کو آزمانا نہیں ہے، اللہ کا کام ہمیں آزمانا ہے۔ تو اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، اللہ سے سچا تعلق قائم کرتے ہوئے، گڑ گڑا کر درخواست کرتے ہوئے کہ اللہ انسانیت پر رحم فرمائے، ہم کو یہ دن گزارنے ہیں۔